مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الحمدللہ، اللہ نے اپنے فضل کرم سے ہم سب کو ہم پہ احسان کرتے ہوئے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اللہ جو ہمارا پالنے والا، ہمارا مالک، ہر چیز پہ قادر، مطلق مولا، اس نے ہم پہ ہماری بھلائی کے لیے، ہماری زندگی کے لیے جو اچھائی ہے، جو صحیح سلامتی کا راستہ ہے، وہ اللہ نے پسند فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے میں نے سورۃ یوسف کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اللہ فرماتا ہے آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے اکثر لوگ گزر جاتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں. کیوں بے خبر رہتے ہیں؟ دوسری جگہ پہ اللہ پاک نے قرآن میں انسان کے بارے میں بتا دیا. کان الانسان کفورا. انسان بہت ہی ناشکرا ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات تو بہت معمولی سی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر میں گہرائی بہت ہے ہمارے لیے. اللہ اکبر. اب اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ تو اتنی ہیں کہ شمار میں نہیں آتی. اللہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اب ان نعمتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمیں اپنے آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے ان کو ہم نعمتیں گنتے ہیں. اللہ نے اس سے بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی کہ یہ ضرورتیں تو ہر زندہ چیز کے اندر ہوتی ہیں. مثلا کھانا پینا ہے، اس کو اپنی زندگی کے لیے جوان ہے تو دوسری سیکس کی ضرورت ہے، اس کو رہنے بہنے کے لیے کوئی شیلٹر کی ضرورت ہے، اس کو اس طرح کی چیزیں جن سے وہ نفع اٹھاتا ہے اپنی اس زندگی کے لیے. یہ نعمتیں گنتا ہے بندہ. لیکن یہ کتنی بھی نعمتیں ہوں، اگر وہ اپنے پیدا ہونے کا مقصود پورا نہ کر سکے تو کیا یہ نعمتیں اس کے کام آ جائیں گی؟ کہ بندے کو اس کی خواہش کے مطابق ساری چیزیں میسر آ جائیں، لیکن اس کو اپنے مالک کے اوپر ایمان نہ آئے، اور جس کام کے لیے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی طرف اس کا ملان نہ آئے. اور اگر ایمان پیدا ہوتے ہی آ گیا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن جس کو مانا ہے اس کی ماننے کے لیے اس کے اندر ملان نہ پیدا ہو، کیا یہ ساری نعمتیں اس کے کام آ جائیں گی؟ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے گہرائی اس آیت کریمہ میں یہ ہے
کہ وہ نعمتیں جو اس کے لیے اصل ہیں ان نعمتوں کی طرف تو اس کا رجحان ہی نہیں ہوتا، نام لیتا ہے، بات کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اندر اس کے طرف رجحان ہوتا ہی نہیں، اس لیے اس کو نفع ملتا ہی نہیں۔ اور وجہ جو دوسری جگہ پہ اللہ نے بتائی، وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ بہت ناشکرا ہے، کوئی بھی چیز اس کو مل ہاں ٹھیک ہے بہت شکریہ، لیکن اندر سے وہ ناشکرا ہی ہوتا ہے، شکریہ کرتے ہوئے بھی ناشکرا ہوتا ہے۔ کبھی شکر کے بارے میں ایک دفعہ بات ہوئی تھی، پھر انشاءاللہ کبھی کریں گے کہ شکر ہے کیا، ہم کہتے ہیں تھینک یو، بہت شکریہ، لیکن اس کے اندر بھی ہم ناشکرے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنا ہونے کا مقصود پورا کرنے کے لیے جو عطا کی ہے، اس کو اللہ نے احسان کرتے ہوئے بتایا، یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ میں نے احسان کیا تمہیں، میں نے تمہارے اندر تمہاری طرح انسان بنا کے تمہیں اپنا محبوب رسول میں نے بھیج دیا۔ وہ اس لیے بھیج دیا ہے کہ وہ تمہارے اندر جس کام کے لیے میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ کام آپ کے اندر کر رہا ہوگا، اور تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ جب تم اسی کی نقل میں وہ کام کرو گے تو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے بڑے ہی پیارے لگو گے۔ مقصود پورا ہونا تو پیچھے رہ گیا، اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ، تم مجھے بہت پیارے لگو گے۔ اب یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ ہم روز سنتے ہیں، باتیں بھی سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہمارے اندر پیدا کر کے اس کو بہترین اسوہ مبارک دیا اور اس کی اتباع کا حکم دیا، تاکہ ہمارے اندر کی جو جبلت ہے اس کے پیچھے چلتے ہوئے ہم اپنے پرسنل بائسز جو ہیں ان کے دیکھتے ہوئے جس کو حق جانتے ہیں وہ حق نہیں، حق وہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اعمال کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیا۔ ہمیں ہر نعمت کے لیے ہم دیکھیں تو یہ نظر نہیں آتا، مثلا کھانا، اب کھانے کے لیے نعمت ہے، اللہ نے اتنی بنائی ہیں بندے کے لیے، حلال چیزیں بہت زیادہ ہیں، چند چیزوں سے روکا ہے اللہ نے، اس لیے کہ ان کے استعمال سے بندے کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے روکا ہے۔ اور جتنی اس کو دی ہیں کہا کلوا واشربوا حلالا طیبا، اور وہ کثرت سے ہے اس کے لیے، کہا کیا ہے تجھے کہ حلال کی تگ و دو کر اور پھر پاک صاف۔ اب جہاں پر اس کا اندر ملتا ہے نا، تھوڑا تہذیب یافتہ ہو گیا ہے، عقل دانش کے ساتھ بہت سمجھدار ہو گیا نا، تو یہ بات اس کو سمجھ آتی ہے، وہ بھی جس کو یہ سمجھ آئی ہوئی ہے کہ صفائی کے ساتھ استعمال کرے تو چیز نقصان نہیں دیتی، لیکن وہ کتنی ہی صاف ستھری کیوں نہ ہو، لیکن اگر حرام ہو تو کیا فائدہ دے دے گی اس کو؟ اس لیے اس کو اس اصل کی طرف بات نہیں آتی۔ تہذیب کے اندر میں بعد کے اندر میں آتا ہے ایٹیکیٹس، یہ ہیں، یہ ایٹیکیٹس کو روتا ہے، ایٹیکیٹس کو مرتا ہے، لیکن یہ سوچتا بعد میں ہے کہ یہ ایٹیکیٹس تو تیری میری طبیعت کے مطابق ہیں، اصل حقائق کہاں ہیں وہ تو تجھے اور مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں عام طور پہ کوئی واقعات نہیں سنایا کرتا، قرآن اور حدیث ہی زیادہ تر سنایا کرتا ہوں، لیکن یہاں میں ایک واقعہ ضرور سنانا چاہوں گا۔ ایک اللہ کا بندہ تھا جو مزین تھا ان حقائق سے، وہ درویش بیٹھا تھا اور ایک اس وقت کا پڑھا لکھا، دین پڑھا لکھا اور دنیا بھی پڑھا لکھا اس وقت کا بندہ تھا، اس کے ہزاروں شاگرد تھے، ساری چیزیں تھیں، مریدین تھے بہت، اس طرح ساری چیزیں۔ وہ ان کے پاس آتا تھا، شاگرد بھی دیکھتے تھے کہ یہ عام سا بابا اس کے پاس ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ آ کے کہتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟
نے بتایا میں جنید بغدادی ہوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا نام ہے۔ تو بابا جی کہتے تو وہ ہے جو لوگوں کو دین سکھاتا رہتا ہے؟ کہاں جی؟ نکل تمہیں کھانے کا جو دین کے مطابق طریقہ ہے وہ تو آتا ہی ہوگا۔ شاگردوں نے حیران ہو کے دیکھا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھدار تھے، ادب والے تھے، وہ ادب والے تھے، ان کو پتہ تھا کہ کس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ابو سے بات کرنی ہے تو یا اسی طرح بڑے سے بات کرنی ہے تو اس کو کس لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، اسی طرح ان کو پتہ تھا یہ اللہ والا ہے، اس کے ساتھ بات کیسے کرنی۔ کہنے لگے جی میں آپ کو سناتا ہوں، میری کوئی غلطی ہوئی تو آپ بتائیے گا۔ خیر انہوں نے پورے آداب کھانے پینے کے جو ہیں وہ بتائے ہمیں، ہاتھوں کو دھونا، یہ کرنا وہ کرنا، پھر ساتھ دین بھی سنایا، بسم اللہ پڑھنا، آگے سے اس طرح کرنا اس طرح کرنا۔ جب ساری چیزیں کر بیٹھے تو وہ بابا جی اٹھے، کہتے لے تینوں تے کھان دے آداب بھی نہیں آندے تو میں کی کروں، اٹھ کے آگے چلے گئے۔ شاگرد حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا دیکھو یہ کچھ جزیات تک آپ نے بتا دی ہیں، یہ کس طرح۔ وہ پیچھے پیچھے چل پڑے، آگے گئے تو یہ لمبی بات ہے لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا، صرف اسی پہ رہتا ہوں۔ پھر دوسری بات بھی ہوئی، تیسری بات بھی ہوئی، آخر میں انہوں نے ان کا دامن پکڑا، کہتے ہیں حضرت اب مجھے سکھا تو دیں، یہ میرے بتائیں نا، میں پھر جب اسی کھانے کی بات کہی اتنی سی بات ہی سناتا ہوں۔ ان حضرت نے کہا تو نے ساری چیزیں کی، بالکل زبردست کی، کیا کھانا حلال تھا یا حرام اس کی طرف تو نے بات کی؟ ہاں وہ اپنا سر پیٹنا شروع ہے کہ یار بات تو زبردست ہے، ٹھیک ہے نا، اگر حرام ہے چیز اور اس کو پورے ایٹیکیٹس کے ساتھ، پوری تہذیب و تمدن کے ساتھ، پوری صفائی ستھرائی کے ساتھ نفع والی بات ہوگی اس کا کھانے کے ساتھ۔ یہ نفع والی بات جو ہے یہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عملی نمونہ دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے اندر۔ اس لیے آپ کی ذات مطہرہ نے ہر کام کو کرنے کے لیے اپنے اقوال سے فرمایا، وہ شرعی احکامات ہیں، الشریعۃ قولی، جس کا پہلا ماخذ قرآن ہے، جس میں کہا گیا یہ کرو اور یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ٹوٹل بات یہی بات بتائی۔ آپ کے اپنے فرامین کے اندر میں بھی کرنے اور نہ کرنے کی بات کی گئی کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اللہ نے بھی بتایا کہ میرے بندو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ جو میرا محبوب تمہیں کہے ویسے ہو جانا، ویسے کر لینا، ویسے قبول کر، جس سے روک دے اس سے رک جانا۔ یعنی اینڈ اسی بات پہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ دے دیا۔ اب ہمیں ہر چیز، جب ہم علم کی طرف آتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، دنیاوی معاشرتی سماجی پہلو پہ انسانیت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہیں، چوک چوس بھی کرتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی ہمیں بھولی ہوتی ہے، وہ ہے فالو کرنا، وہ ہے جب کسی کو ایکسپٹ کیا ہے تو اس کے پیچھے چلنا، اسی کے نہ تولنا شروع کر دینا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کلمہ ایمان جب پڑھتے ہیں تو اشہد اللہ الہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس پہ ایمان لاتے ہیں تو پھر جس کو اس نے کہا ہے اللہ، اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہود و نصارہ بھی اللہ کو تو مان ہی رہے ہیں نا، لیکن اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، اللہ کی اور چیزیں بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ نے اسی لیے کہا قل هو اللہ احد، میرے محبوب بتا کہ میں رب کون ہوں۔ اب جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ تسلیم کیا، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ جس کو کہہ رہا ہے وہی اللہ ہے، جب اس کو پہلے مان لیا تو پھر اپنی عقل سے نہیں تولا کہ یہ بات کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ٹھینگ ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر اس کے پیچھے چلے، اور اس پیچھے چلنے سے
وہ صراط مستقیم پہ رہے، صراط الذین انعمت علیہم کے۔ اللہ اکبر اللہ، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھ لیں۔ اب یہی کھانے کی بات ہی ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کلو واشربوا حلالا طیبا، پہلے حلال کا ہے۔ یہ طیب کے اندر میں سارے ایٹیکیٹس آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پرائرٹی دی ہے حلال۔ اب اگر باقی تعلیم کے مطابق تہذیب کے جتنے بھی بات کرے گا تو وہ تہذیب صرف طیب کے لیے ہوگی، حلال۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرے گا تو پہلے حلال آئے گا، پھر بعد میں طیب آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اس مثال سے آگے چلتا ہوں۔ ہمارے لیے اللہ نے اسی لیے فرمایا اپنے پاک کلام میں، جس کے اندر ہدایت ہے، جو ھدی للناس ہے، جس کے اندر شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جس کے اندر رحمت ہے، جس کے اندر برکت ہے، جس کے اندر میں ہر چیز اس کے لیے ہے۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قلب اطہر مبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انڈیل دیا، زبان رسول سے ادا ہو تو لوگ اس کو قبول کرتے جائیں۔ جس کا دل نبی سے لگا ہوگا تو نبی کی بات اس کو کہیں بھی پھینکنے والی نظر نہیں آئے گی، اس بات کو وہ تولے گا نہیں، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اس کو یہ ہے جب اس کو مانے تو پھر اس کے پیچھے چلنا ان کے لیے وجوب سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ درجے والا تھا، اور اللہ کو وہ پیارا لگنے والا تھا۔ یہ کتنا آسان بات بنا کے رکھ دی ہمارے لیے، اور کہا یہ میرا احسان ہے، میں تمہیں یہ دے رہا ہوں۔ اب بہت ساری چیزیں ہمارے لیے عام گزرتی ہیں۔ ایک میں نے ابھی کھانے کی بات کی، ابھی پچھلے دنوں میں بارشیں ہوئی ہیں، یہ بارش بھی اللہ کی نعمت ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کبھی یہ نہیں نظر آیا کہ یہ بارش ہے تو یہ ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سامنے ہوتی تھی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک اس کے لیے کیا تھا؟ ہم پاس سے گزرتے ہیں لیکن دھیان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے، ہم بھی داخل ہوتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کیسے داخل ہوتے تھے۔ ایک دوسرے کو ہم ملتے ہیں کیسے ہوتے تھے۔ جو چیزیں عام رواج میں آ گئی ہیں وہ تو ہم کریں گے، السلام علیکم، ہاں جی رواج میں آ گیا، اگر رواج میں نہ ہو تو پھر بھی نہیں کریں گے، اور وہاں نہیں کرتے جہاں اپنا آپ اوپر ہوتا ہے۔ میں اس کو کہوں گا تو میں نیچا لگوں گا، یہ مجھے کرے، اس وقت کہاں چلے جاتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم سوشل سٹیٹس کے چکر میں ہوتے ہیں، اپنی پہچان معاشرتی سطح پہ اپنی اس چیز کے اندر میں ہوتے ہیں۔ کس پہلو کے بھی چلے جائیں ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہننے لگتے ہیں تو اللہ کی نعمت ہے، کتنے دیے اس نے، کس انداز میں دیے۔ دیکھو رب نے تو ننگا پیدا کیا تھا، او میرے بھائی میرے بچے میرے بزرگ، رب نے تو ننگا پیدا کیا تھا، کیونکہ اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، لیکن وہ مالک ہے، وہ جس طرح چاہے ایسے کہ اٹھائے گا بھی ایک روایت کے مطابق تو ننگا ہی اٹھائے گا، پھر ان کو جنتی لباس ہوگا اور ان کے لیے اس طرح ہوگا۔ کہیں نہیں رب نے کہا کہ جب تو واپس آ جائے میرے پاس تو کفن پہن کے آنا۔ پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں ذکر کہ اس کو دفنانا کیسے، اس کو کفن ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا۔ رب نے کہا میں نے محبوب جو دے دیا ان کو یہ بتا دے گا۔ فرائض کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے نماز قائم کرو اور پڑھنے کا حکم دیا، کیسے نہیں بتایا، کہا ہمارا محبوب ان کے اندر ہے۔ حضور نے سے پوچھا یا رسول اللہ یہ نمازوں کا حکم ہے کیسے؟ آپ نے کہا جیسے میں پڑھوں گا نا، جیسے میں پڑھوں گا نا۔ اللہ، جس وقت حضور نے روک دیا عبادت ہے نماز، نفل پڑھنا بہت زیادہ ہے، خود کہہ رہا ہے رب، جسے کرسی ہے، جب بندہ نفل پڑھ کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اس کے قریب آتا ہے، تو رب یہاں تک کہتا ہے اس حدیث قدسی میں، وہ بندے تیرا ہاتھ تیرا نہیں، تیری بات تیری نہیں، تیری آنکھ تیری نہیں، تیرا پاؤں تیرا نہیں، یہ میں رب ہوں جس کے ساتھ۔ اتنا اس کو یہ ان نفل کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ فرما دیتے ہیں عید کا دن ہے آج فرض نماز کے بعد عید کی نماز ہوگی نفل، اسی لیے اللہ نے کہا یہ میں نے اندر تمہارے بھیج دیا نا، یہ جیسے کرے گا۔
کتنی واضح بات کر کے ہمارے لیے احسان کر دیا، لیکن ہمارے لیے وہ دل کا ملان والی بات اس طرح. اللہ اکبر. تو بات میں یہ کر رہا تھا، جس طرح کھانے کی نعمت ہے اسی طرح بارش کی نعمت ہے. تو بارش کے لیے ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے بارش ہوگی نا تو اناج اگائیں گے، قحط سے بچ جائے گا. اگر نہ ہوئی تو قحط سالی ہوگی. نہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہ یہ بذات خود اپنی ذات کے اعتبار سے جو بھی میری نعمت ہے تمہارے پاس، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ کوئی بھی اثر نہیں رکھتی جب تک رب اس کے اندر میں اپنا اذن، اپنا اثر ڈال لے نہ. وہ مسبب الاسباب ہے، اس اسباب کے اندر میں مسبب اس کا ہے. اور سب سے بڑا مسبب جو ہے ہر چیز کے لیے، وہ اپنے محبوب کے سینے میں رحمت، فضل، اپنا قرآن، اپنی ساری چیزیں ڈال کے، نور ڈال کے دیا، ہدایت ڈال کے دی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، تاکہ بندوں کو فالو کرنا آسان ہو جائے، اس کے پیچھے چلنے کے ساتھ اس کو ساری نعمت جو ہے وہ نفع کے ساتھ میسر آ سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں، لیکن ہم گزر جائیں کہ نہیں. بات ہے کہ ابھی ہمارے لیے جس طرح ہوگا وہ جی بارش ہوئی، بارش نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اللہ اکبر. جبکہ یہ بھیجنے والا رب ہی ہے. ابھی ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ، ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہونے سے قحط سالی سے بچ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہاں یہ سبب ہے، ذریعہ ہے، لیکن اتنی دیر ذریعہ ہے جب اس کے اندر اللہ اپنی اس عنایت کو ڈال دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، یعنی بارش نہ ہو لیکن اللہ کی طرف سے برکت ہو تو یہ قحط سالی نہیں ہے، بلکہ قحط یہ ہے کہ بارش بے شک کثرت سے ہو مگر زمین کچھ نہ اگائے. یہ تو اس کے پاس ہے نا. اللہ اکبر. اور یہ آگہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر تھی. میرے آپ کے اندر یہ بات اس لیے نہیں ہے، جس طرح ہم نے عام چیزوں کے لیے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، یہاں بھی ہم دھیان نہیں کرتے، ہم اسباب کے اوپر رہیں گے. اس کے اندر کا مسبب لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جب بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے ہمیں بالکل کچھ نہیں ہوتا، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جو ہی تیز ہوا چلتی، بادل آنے لگتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم فوری طور پر اللہ کا محبوب کہتا آپ کا رنگ تھوڑا متغیر ہو جاتا، کبھی باہر آتے، کبھی اندر جاتے، کبھی پھر اٹھتے، کبھی پھر بیٹھتے. ہم عائشہ دیکھتی ہیں، اللہ اکبر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ. اے اللہ میں تجھ سے اس کی میں جو بلائی اور فوائد اور منافع ہیں اس کا سوال کرتا ہوں، اور جو اس کے اندر میں کوئی شرر ہے، یہ ساری چیز ہے یا نقصان ہے، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ہمارے دلوں میں کبھی خیال اسی طرح جس طرح کھانے کے لیے ہمیں حلال کا خیال، یہاں بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں ہوگا کہ اس کے اندر میں کیوں کتنی امتوں کو اللہ نے ہوا کے ساتھ عذاب دے کے ختم کر دی. ہم اسباب کے اوپر آئیں گے، لیکن وہ مسبب اس کے اندر، اس کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں کتنا ڈر تھا، اور کیا آپ کا اسوہ مبارک تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی ہمارے ہاں اگر ہوا آئے، کوئی کسی کو تھوڑا سا ڈر آئے، وہ کہتے کتنا ڈر پوک ہے، یہ دیکھو وہ ہوا ہے نا. ہائے ہائے، اللہ کے محبوب کو پتہ تھا کہ اس کے اندر بھی عذاب تھا، اس کے اندر رحمت بھی ہے، اس کے اندر بھی یہ ہے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمہ وقت
اپنے سامنے اللہ کے سامنے جھک کر اس فریاد میں اللہ کے سامنے ہوتے تھے، یا اللہ تو رحمت ہو. ہر وقت کی دعا مجھے میرے حوالے نہ کرنا، میں اپنے باعث، اپنے نفس، اپنی طبیعت کے مطابق نہ کسی چیز کو تول لوں، مجھے اپنے ہی کنٹرول میں رکھنا، اپنے ہی اس میں رکھنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جب تیز ہوا، یار ہوا یہ تھی بڑی مصیبت آ گئی تھی، ہوا مروا گئی، مار گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو برا نہ کہو، کہ یہ اگر ہوا نہ ہو تو تمہارا سانس ہی کہاں سے آئے گا. یہ کئی دفعہ اس کی جو اندر ضرر ہوتا ہے وہ اللہ کی کبھی ناراضگی ہوتی ہے اور کبھی کچھ اور بات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کلام کرتے تھے، پوچھا یا اللہ جو ناراض ہو جائے تو کرتا کیا ہے؟ اللہ کہتا میں کچھ نہیں کرتا، میں اپنے نظام کو ادھر سے ادھر کر دیتا. جس وقت بارش کرنی ہوتی ہے میں نہیں دیتا، جب نہیں کرنی ہوتی میں دیتا ہوں. تو اس وقت اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا. مثلا آج کل چاول بیجے جا رہے ہیں، چاول کے بجائے گندم بیجنا شروع کر دے تو وہ نہیں ہوگی، لیکن اس کا وقت ہے نا جب اس نے ساری چیز آنی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نفع کی بجائے وہ اس کو صرف ادھر سے ادھر کر دیا، بندوں کا کچھ عمر نکل گئی. یہ اللہ کی اپنی ناراضگی کی بات ہوتی ہے، اسی لیے ہر وقت اللہ سے یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ریح من روح اللہ تعالی تاتی برحمت و تاتی بالعذاب فلا تسبوها وصلوا اللہ خیرہا واستعیذوا باللہ. اللہ اکبر. ہوا اللہ کی رحمت سے ہے، وہ اللہ کے حکم سے رحمت اور عذاب لاتی ہے. تم اسے برا نہ کہو، اللہ سے اس کی بلائی کی دعا اور اس کی شر سے پناہ مانگو. سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ اکبر. یہی میں عرض کر رہا تھا پہلے بھی کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بارش کے آثار ظاہر ہوتے، جب ہوا چلنا شروع ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہوتا، کبھی اندر داخل ہوتے کبھی باہر آتے، بے چینی کی سی کیفیت ہوتی. جب پھر دعا مانگ لیتے تو پرسکون ہو جاتے اور یہ کیفیت آپ کی ختم ہو جاتی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کہتے مجھے قوم عاد کا عذاب یاد آ جاتا ہے کہ میرے رب نے اسی سے اس کو ایسے کر دیا تھا. لیکن تندور سے پانی نکال کر ساری دوسری قوم اڑا دی تھی. وہ بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے ان کے جسم تھے کہ اگر یہاں بندہ کھڑا تو اوپر والے گنبد تک وہ بندہ تھا اتنا. وہ پہاڑ کو اپنی انگلیوں سے یوں کر کے چیر دیتے تھے یہ قوم عاد. ابھی تبوک سے آگے جائیں نا مدائن کی طرف سعودی عرب میں، تو ابھی ان کی ریمننٹ ہیں اس جگہ کے اوپر. بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر ان کے وہ گھر شر بنائے ہوئے ہیں، ان کے اس طرح کے بت ہیں، ان کو بڑا پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے. ابھی وہ پیسے کمانے کے لیے لوگ ادھر جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اللہ کا عذاب ہو وہاں تیزی سے گزر جاؤ، اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور وہاں پر جانے کے لیے ابھی آفیشلی یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اچھے بھلے ڈالروں میں پیسے لیے جاتے ہیں اور وہ ادھر لوگ جاتے ہیں. اور جہاں جانے سے رحمت ملتی ہے، جو آثار نبی ہیں اور اس طرح ہیں، ان کو بدعت گنتے ہوئے ان کو مٹا دیا جاتا ہے اور ان کو آگے کیا جا رہا ہے. یہ آج کا دور ہے. اللہ ابھی کچھ خیال پیسوں کا آیا تو شاید ابھی ہرا کے اوپر بھی ابھی انہوں نے کچھ بنایا ہے کہ لوگ ادھر جائیں گے تو چلو وہ تو کدھر سے جائیں گے اس جگہ کے اوپر، تو اس طرح جو ہے ہماری ذرا کمائی کا ذریعہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جب بادلوں کی کڑک سنتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سامنے عرض کرتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک. اے میرے رب، ہمیں اپنے غضب سے ہمیں تباہ نہ فرما، عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر،
عذاب نازل ہونے سے پہلے ہمیں عافیت سلامتی کے ساتھ موت عطا فرمانا۔ جامع ترمذی کی حدیث۔ اللہ اکبر، اللہ کا ڈر ہمہ وقت ان کے لیے کتنا زیادہ تھا، اور ہمارے لیے جب تک اگر اس طرح اللہ کے سامنے کوئی دعا کرے یا اس طرح کرے کتنا ڈرپوک ہے، یہ ہمارا سماجی معاشرتی یہ بات ہے۔ تجھے کیا پتہ اس کے اندر کیا ہے یا کیا نہیں؟ انسان تو کتنی بھی ترقی کر لے تو یہ تو بتا سکتا ہے اتنے سپیڈ سے بارش آئے گی، اتنے یہ ہوگا، اس کے اندر میں ضرر ہوگا یا نفع ہوگا، یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ تو ان پرندوں کے اندر یہ ڈر ڈال دیتا ہے۔ پرندے جب اڑتے ہیں تو جب ان کی حواس باختہ ہو کہ اڑ رہے ہوں نا، سمجھو کہ اس کے اندر میں ضرر ہے۔ جب اٹھکلیاں کرتے ہوئے اڑتے ہیں تو سمجھو بڑی رحمت ہے، راحت ہے۔ ان کو اللہ پاک کی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، انسان کے لیے اللہ نے یہ پوشیدہ رکھی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی آگہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں بتایا کہ جب تک تو موجود ہے میں اجتماعی عذاب کے ساتھ اس قوم کو ختم نہیں کروں گا۔ اب اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین پختہ ہے، لیکن اللہ کے ڈر کی کیفیت کیا ہے؟ اور ان دعاؤں میں کہتا ہے جیسے تو نے پچھلی قوموں کو ہلاکا، ہمارے اوپر اپنی رحمت ہی رکھنا۔ لیکن وہ کہتا ہے میں رحمت میں رکھوں گا، پھر بھی تو رحمت ہی رکھنا تاکہ اس کی کبریائی بھی واضح ہو اور اپنی بندگی بھی واضح ہو، تو تاکہ وہ اسی طرح رحمت میں ہی رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رحمت جب صحابہ کے اندر داخل ہوئی تھی تو صحابہ کا بھی یہی حال ہوتا تھا۔ لیکن آج قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن تو ہم زیادہ پڑھتے ہیں، اس زمانے میں تو ابھی آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ آج ہم قرآن میں سے ڈھونڈتے ہیں، بات کرتے ہیں، نہیں اس چیز کا اسلام میں نہیں ہے، تیرے عقل ہو تیری تو پھر ہے۔ سزا کا پہلو ہی اسلام نے دیا ہے، اور یہی امن کے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا، اس کے لیے رجم کرنا، فلاں چیز کیا کرنا، فلاں چیز کیا کرنا، یہ کیا ہے؟ لیکن عقل نہ ہو تو بندہ بات ادھر کی لے کر ادھر لے کے آگے شروع کر دے۔ تو یہ بندوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے دین ہمیشہ نفع کی بات ہے، اور دین اپنی عقل اور شعور کے مطابق بندے کے اندر داخل نہیں ہوتا، ساتھ تو آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اوپر تو ہم تان تشنیع کر سکتے ہیں، لیکن اس من کے اندر میں جب تک اترے ہی نہ تو اس کا اپنا عمل کیسے اسی طرح کا ہوگا؟ فلانے کو عقل نہیں، فلانا اس طرح، فلان تو نے ان کے دل چیر کے دیکھ لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہمارے اندر دوسرے پہ اعتراض بڑا آسان ہے، لیکن اپنے اوپر اعتراض بڑا مشکل ہے۔ یہ آگہی اور شعور تھا تو ڈر اتنا آتا تھا کہ جس جگہ پہ ڈر پتہ بھی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن ڈر کا غلبہ کتنا تھا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مبارکہ ہیں، نیک ترین خواتین میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بہت بیمار تھیں، کمزور تھیں بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئیں تو آپ نے خود قبر مبارک میں اتارا انہیں۔ جو ہی قبر میں اتارنے لگے، لوگوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا ہو گیا، پیلا۔ لوگوں نے حیران ہوئے کہ کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے چہرے پہ بڑی بشاشت آئی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ کہنے لگے میں جب قبر میں ڈالنے لگا تو مجھے عذاب قبر کا خیال آیا کہ یہ تو بڑی کمزور سی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی بیٹی تھی، اس کے اوپر تو رحمتیں اور برکتیں اور اس کے تو سارے۔ کہتے جب میں نے وہاں اللہ کے انوار و تجلیات اور برکتیں دیکھیں، فرشتوں کا نزول دیکھا، تو پھر مجھے بشاشت ہوئی اور میرا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا آپ کو، کہتے مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے کس کو اندر داخل کیا ہے، صرف سوچ آئی عذاب قبر کی۔ میرے بچے، میرے بھائی، ہم دیکھیں ہمیں کبھی اللہ کے عذاب کی یا اللہ کی بات کی اتنا خوف کبھی آئے؟ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ وہ چیز ہیں
جو ہمیں پورے کا پورا دین کے اوپر عمل کے اندر میں ڈال دیتے ہیں، جس میں ہماری اپنی چیز سے ہم نکل آتے ہیں اس چیز کے ساتھ۔ صحابہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ ذات مصطفیٰ کی اس نسبت مبارکہ سے، اس سینے کے نور سے، اس لیے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کے اوپر بات نہیں آئی تھی یہ آپ نے غلط کیا کہ صحیح کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن شامل ہوتا تھا، اس کے مطابق بات تھی۔ آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، مہاجرین کو دے دیا، انصار کو تھوڑا کم دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یہ کیا کیا ہے۔ ایک نے کہا تو آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، یہ کم ہے یا وہ مال تمہارے لیے زیادہ ہے؟ وہ سارے کے سارے ایک دم سے تائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا۔ دوسری جگہ پہ اسی طرح کی روایت آتی، ایک بندہ کہتا ہے جی آپ امانت اس کی امین بنے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، آپ نے فرمایا میں تو آسمانوں کی صبح و شام خبروں کا امین ہوں، تو میں اس دنیا کے لیے چیز میں کوئی اللہ۔ وہ کہنے لگا اللہ کا ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر، بخاری کی حدیث مبارک ہے۔ پھر وہ پشت کر کے چلے گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پشت سے لوگ پیدا ہوں گے، تم ان کی عبادتوں کو دیکھ کر حیران ہوگے، شرمندہ ہوگے، تم ان کے سارے چیزوں کی دیکھ کر شرمندہ ہوگے، لیکن ایمان سے یوں نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے، کیونکہ یہ گہرائی ان کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ یہ ان کے اندر داخل ہو چکی تھی تو نفع صحابہ کو مل گیا۔ صحابہ اسوہ مبارکہ میں آرام سے داخل ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کی سند ڈال دی۔ یہ 1400 سال کی تاریخ آپ دیکھ لیں، نہ کسی تہذیب و تمدن کی علم و معرفت یا اس چیز سے، یہ اگر دین کے اندر کی یہ گہرائی ملی ہے تو اللہ نے صراط الذین انعمت علیہم من النبیین کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین، کونوا مع الصادقین، انہی کی نسبتوں، صحبتوں، سنگتوں، نسبتوں میں عطا کی۔ 400-500 سال بعد غوث ثقلین کی نسبت میں آنے والوں کے دلوں کے اندر داخل ہو گئی تھی نا اللہ کا ڈر۔ اب وہ سارے کے سارے احکامات ان کو آسان تھے عمل میں لانے کے لیے، سارے اسوہ مبارکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈال گئے۔ اللہ اکبر، ان کے قول اور فعل کے اندر میں یہ چیزیں رائج ہو گئیں۔ ایک دم سے تو رائج نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ اپنے اپنے نصیب کے ساتھ رائج ہوتی ہیں۔ قصور اپنا ہوتا ہے، قصور اپنا ہوتا ہے۔ بارش رحمت ہے، لیکن پھولوں پہ گرے گی تو خوشبوئیں پھیلیں گی، اگر گندگی پہ گر جائے تو بدبو پھیلے گی۔ اسی طرح وہ رحمت تو ہر ایک کے اوپر آ گئی تھی جن کے اندر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے نا، وہ صحابی جو پشت کر کے چلے گیا، وہ اس صحبت میں اس کو تو ہدایت نہیں ملی کیونکہ اس کے اندر مرض تھا۔ ابو جہل بھی صحبت مبارکہ میں بہت ہمیشہ بیٹھتا تھا، لیکن اس کو تو ایمان تک نہیں ملا کیونکہ اس کے اندر کا مرض زیادہ تھا، اعتراض زیادہ تھا۔ اللہ اکبر، خواجہ خواجگان کے زمانے میں بھی دیکھو تو یہ دین کی اصل اسوہ مبارکہ میں آج الحمدللہ شکر میں ڈوبنا ضروری ہے۔ اللہ اس کی ہمیں قدر اور دے کہ یہ جو اندر کا داخلہ ہے یہ ہمارے لیے اگر تھوڑا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ یہ پورا ہو جائے گا۔ اگر نہیں بھی ہوتا، لگا رہتا ہے تو رب اس جگہ پہ اٹھائے گا جس جگہ پہ پورا ہوگا، کیونکہ جو حفظ قرآن میں لگا رہے کر نہ سکے، رب اس کو حافظوں میں اٹھاتا ہے۔ سلوک میں لگا رہے تو اللہ پاک اس کو جو ہے اس منزل پہ اس دن اٹھائے گا۔ لگا تو تھا نا، اس کی مٹی کے اندر میں یہ نقص تھا تو کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے اس وقت اس کو میں رحمت کرتے ہوئے دیتا ہوں۔ یہ رحمت اللہ نے کہا اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس اسوہ مبارکہ کے اوپر عمل پیرا بنائے۔ یہ دیکھو چھوٹی کتاب چاہے آپ لوگوں کے پاس، اس میں تو روزمرہ معمول ہے، دن کا معمول بمطابق فرمان رسول، اس کے اوپر عمل کرو اپنے آپ کو۔ لیکن اس کے علاوہ میں نے آج ایک مثال کے طور پہ یہ بارش کی بات کی ہے، اس طرح جو بھی ایونٹ ہوتے تھے ان ایونٹ کو دیکھیں تو ہمیں حضور کا طریقہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ حضور یہ دعا کرتے تھے، حضور کا یہ طریق تھا، حضور کا یہ اس طرح تھا، تو وہی باتیں جو ہیں اس سے ہم ضرر سے بچ کر رحمت کے اندر میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اس رحمت کہ ہم محتاج ہیں، غرض مند ہیں، ہمیں اللہ پاک اس کے اندر ڈبو دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔